سیدنا فاروق اعظم حضور کے سینے اقدس کے ساتھ کیسے موجود ہے؟ اللہ اکبر. وہ سیدنا صدیق اکبر میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کے 360 خلق کا نور ہے. من لقیہ بواحد منہا مع التوحید دخل الجنہ. فرمایا کہ اللہ پاک نے وہ جو 360 خلق کا نور ہے جس کسی کے دل کے اندر پایا گیا ان میں سے ایک بھی وہ جنتی ہے. میرے خیال میں تھک گئے ہو. اگر نہیں تھکے تو میں بھی سبحان اللہ کے ساتھ حدیث کہنے لگے اللہ اکبر. میں نے کہا کہ یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں رہتے ہوئے بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے. منظوری ہوتی ہے تو جب مدینے جاتے ہیں. میرے دادا جب پہلی مرتبہ پہنچے نا تو پھر حاضری دی. رات رسول اللہ خواب میں آئے. فرمایا سراج احمد تم نے میرے 2 یاروں پر تو یہی سلام پیش کیا, باقی 2 یاروں کو مجھ سے جدا سمجھا ہے. آئندہ کے بعد آیا کرو تو 4 یاروں پر یہی سلام پیش کیا. وہ سچے عاشق رسول تھے. وہ سچے عاشق رسول جو ہوتا ہے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حل فی منہا یا رسول اللہ. اب میں تیری سمجھ کو چیک کر رہا ہوں کہ کیسے تو سمجھ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا جب حضور نے فرمایا اللہ کے خلق کا ایک نور جس کے دل میں پایا جائے گا وہ جنتی ہے, تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا حل فی منہا یا رسول اللہ, کیا میرے دل میں بھی اللہ کے نور کا فیض ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا مصطفیٰ ظاہر کوئی جانتا ہے, مصطفیٰ حل فی منہا یا رسول اللہ, کیا میرے دل کے اندر کوئی نور ہے؟ تیرا دل 1 سال تک یہ حدیث نہیں بھول سکے گا. حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابو بکر تو ایک نور کی بات کرتا ہے, اللہ کے خلق کا سارا نور پایا جاتا ہے. تو صدیق اکبر نے ہم مولا کائنات کے در کے بھی غلام ہیں. میں پیغام دینے جا رہا ہوں. آج کوئی ناسبیت کو فروغ دیتا ہے, کوئی رافضیت کو فروغ دیتا ہے. مسلک حق کا افراط و تفرید سے پاک ہے. 1400 سال سے ہمارے عقائد واضح رب کعبہ کی قسم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان کے متعلق صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو سارے حدیثوں کا نچوڑ ہے. حدیث کا مفہوم ہے میں تمہیں بتاتا ہوں, پتہ چل جائے گا کہ علی سے محبت کتنی رکھتے ہو. مرتضیٰ مصطفیٰ کریم کی جان ہے. حدیث سے ثابت کرو. حضور نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي, اور قبیلے والوں کو کہہ دو صحیح ہو جائیں, وگرنہ اس شخص کو بھیج دوں گا جو میری جان رکھتا ہے. رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی جان قرار دیا. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کھڑے ہیں. اتنے میں سیدنا حضرت مولا کائنات آئے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنی جگہ چھوڑ دی, خلافت کا جگہ چھوڑ دی, ان کو بٹھایا. باتیں ہونے لگی. جب وہ واپس چلے گئے تو کہا, کسی بندے نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے, اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. فرمایا اتدری من ہوا, اللہ سبحان اللہ, تو جانتا بھی ہے وہ کون تھا؟
اس نے کہا بتا دو، بتا دی کہ یہ کون تھا؟ فرمایا هو مولایا ومولا كل مؤمن ولم يكن له مولا وليس بمؤمن، فرمایا علی المرتضی میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، ہم دونوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو علی کو مانے، علی کے قول کو نہ مانے، وہ علی والا ہے؟ تم تھک گئے ہو تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ جو علی کو مانے، علی کے قول کو نہ مانے، وہ علی والا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات کے۔ سنن ابن ماجہ اٹھا، صحیح بخاری اٹھا، بیٹا بابا سے پوچھتا ہے، علماء سمجھ جائیں گے، راوی بھی گھر کا ہے، فیصلہ بھی گھر کا ہے۔ بیٹے نے بابا سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، بابا علی بتائیے حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ علی کو ماننے والے سنو مولا علی نے کیا جواب دیا۔ جواب جو انہوں نے دیا سبحان اللہ کہنا ہے، فرمایا سن بیٹے، رسول اللہ کے بعد مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، پوری کائنات میں اگر افضل ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اگر تمہیں مجھے اجازت دو تو ایک اور حدیث پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے حدیثیں پڑھاتے ہیں، میں نے اگلے دن یہ حدیث پڑھی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ فرماتے کننا نقول ورسول اللہ حی افضل البشر بعد نبینا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کننا نقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں۔ صحابہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم ہمیشہ حضور کے ہوتے ہوئے ظاہری حیات میں ورسول اللہ حی، حضور کے ہوتے ہوئے ظاہری حیات میں ہم کہا کرتے تھے حضور کے بعد افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ ایک بڑی بات کر رہا ہوں، کم علماء سے سنی ہوگی تم نے۔ حضرت ابو سفیان کے مسلمان ہونے کی خواہش امام حسن نے کی۔ میں نے تو سمجھا تھا بڑی بات ہوگی، آپ نے تو اسے سامنے سے میں ان کا رد کر رہا ہوں۔ خواہش امام حسن کی تھی۔ حضرت ابو سفیان مولا علی کے در پر آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ میں ترمیم چاہیے۔ انہوں نے فرمایا نہیں ہو سکتا، حضور نہیں مانیں گے۔ انہوں نے سیدہ کائنات کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو، بابا سے کہیں کہ اس معاہدہ میں ترمیم کر دیں۔ اس وقت امام حسن کی عمر ہے 14 ماہ، ان کی عمر ہے 14 ماہ۔ امام حسن نے کہا جاؤ ابو سفیان سے کہہ دو پہلے وہ مسلمان ہو جائے، شرط میں خود مصطفیٰ سے بنوا دوں گا۔ اللہ ہم صدیق اکبر کے بھی نوکر، ہم مولا علی کے بھی نوکر، جد عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، حضرت دل آباد تھیا، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین امام، عشق ہادی پر نگردہ، عشق راہ پر راہ فکردہ، عشق حاصل ہے عرفان، جوانوں ہاتھ جوڑا ہوں سینے میں حضور کی عشق کو پیدا کر دو۔ جوان مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر نیکی پر ہمیشہ نہیں ہو سکتی، کوئی وظیفہ تو دے دو۔ میرے پاس ایک وظیفہ ہے، ہر روز حضور پہ درود و سلام پڑھ، کبھی تو حضور کی نگاہ اٹھ جائے گی، کبھی تو میرے سرکار کرم کر دیں گے۔ عاشق کی بات عرض کر کے تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ سیدنا خواجہ ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ
صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، حضور کے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی اگر تو مدینے چلا گیا پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون بڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا. ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا. ماں رات کے وقت سو جاتی، اویسے قرنی قرن کی گلیوں میں گھومتے رہتے. ساری دنیا سو جاتی، اویسے قرنی گلیوں میں چلتے رہتے، انتظار میں رہتے. کوئی تو مکہ سے آئے گا، کوئی مکہ سے تاجر آتا، اس کو بٹھا لیتے، کہتے بول حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی زلفیں کیسی ہے، سرکار کی آنکھیں کیسی ہے، حضور کی رفتار کیسی ہے، حضور کی نان کیسی ہے. تتی تھی جو گن چوکھا پھرا، ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن بہر شہر بازار پھرا، مدیار ملن کہیں سا. اللہ اکبر. میں صرف ترغیب کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنی بڑائی کو بیان نہیں کر رہا. 30 سال ہو گئے حضور کے در کی نوکری کرتے، 30 سال ہو گئے خطابات کرتے. اللہ کی عزت کی قسم ایک تقریر بھی مکمکا کر کے تقریر کرنا، مکمکا کرنا حضور کی تعریف کے لیے، اس کو میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا. باقیوں کے لیے، باقی کی اپنی مرضی، تو پھر کیوں تقریر کرتا ہے؟ میں اس لیے کرتا ہوں تتی تھی جو گن چوہا پھرا، ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن بہر شہر بازار پھرا، مدیار ملن کہیں شان سبب. کوئی لفظ تو حضور کو پسند آ جائے گا، کوئی ادا تو حضور پسند فرما لیں گے، حضور کرم فرما دیں گے. بس اس لیے پھرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 15 سال کا عرصہ گزرا ہے، مدینے جانا چاہتا ہے، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہے. مدینے، میری آخری باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہے. مدینے کون نہیں جانا چاہتا؟ میرے مسلک کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، 125 علوم پہ حاوی ہے، حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی ہے. حضور کے مدینے پہنچا ہے، حضور کی جالی کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ مدے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی برسات ہے، رو رو کے کہتا ہے وہ صبح لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ صبح لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ صبح لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رہا، تجھ سے کتے ہزار. احمد رضا یہ مالک کی مرضی ہے، جس پر کرم کرے نہ کرے ان کی مرضی. رب کعبہ کی قسم ملفوظات اعلیٰ حضرت کو اٹھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں رو رو کے جب اپنے کمرے میں پہنچا، ابھی نیند میں نہیں تھا، بیٹھا ہوا تھا، پردے ہٹے، عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار نصیب. رسول اللہ بطور شہر عالم ارسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم ارسنی یا رسول اللہ، شاب برکس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عشیانم ارسنی یا رسول اللہ. میرا پیر فرید بھی ہے، سلطان العاشقین ہے. میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا کیونکہ سریکی کلام ہر کو تو نہیں سمجھتا. میرا پیر فرید ہے، وہ کہتا ہے یار سپاہی را آوس مانگنے کو. حضور پیر فرید کہتا ہے میرے آقا ایک رات کے لیے تو مہمان بن کے آ جا، میرے آقا ایک رات ہی تو دیدار کروا جانا. یار سپاہی را آوس مانگنے کو، ایک لکھ دے نیندو لکھ دے سان، ایک لکھ دے نیندو لکھ دے
دیسا صحیح ایک باری چا بول میرے آقا بس ایک مرتبہ فرما دے فرید میرا میرے آقا یہ سارے اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں آپ کے میلاد پاک میں آئے بیٹھے ہیں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں ان کو آج کے رات کی خیرات عطا کر دیجئے ایک بار فرما دیجئے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے پیر فرید روتا ہے ہر عاشق روتا ہے شیخ جامی ہے کہتا ہے میرے آقا اگر مدینے میں آنے کی منظوری نہیں پھر اتنا کرم تو کر دو نا اتنا تو کرم کر دو سکترا کاش جامی نام دودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے اگر میں مدینے میں نہیں آ سکتا تو اتنا کرم تو کر میرے آقا اپنی گلی میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی تو رکھنا اور جامی جامی کر کے بلائے گا کتا بن کے پیر فرید کہتا ہے وہ فرید تیری شان پیر فرید کہتا ہے جامی تو مدینے کے کتے ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر فرید مدینے کے کتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا فرید پہنچا ہے مسجد نبوی کے اندر میرا پیر فرید ہے لمبی ٹوپی پہنتے تھے مدینہ کے بچے آئے ہیں ٹوپی کو اتارا ہے فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا ہے پیر فرید باہر آیا ہے خوش ہو گئے ہیں کہنے لگے میرے لیے عید کا دن ہے مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آئی ہے دھکڑے کھاندڑیاں تمہیں دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں اللہ اکبر حضرت خواجہ اویس قرنی ہیں آخری باتیں ہیں ماں نے ایک دن بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ماں نے دیکھا کہ گوشت غائب ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے اتنا عشق رکھتے ہو اپنے آقا سے اتنی محبت رکھتے ہو کہنے لگے ماں رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے مدینے کی تنگ ہوتی ہے میرے مولا اویس قرنی کا صدقہ ایسا تصور ہمیں بھی عطا کر رات ہو دن ہو مدینے کی تنگ ہو پھر حضور کی باتیں ہو پھر حضور کا ذکر ہو حضرت خواجہ غلام فرید کہنے لگے ان کی ترجمانی کی گویا کہنے لگے کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول اسانے ویٹھے ہوسی کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول اسانے ویٹھے ہوسی میرے آقا یہ سید اس لیے بچھائے بیٹھے ہیں یہ آپ کے میلاد میں یہ آپ کے غلام ہے گناہگار ضرور ہے مگر امتی تو آپ کے گناہگار ضرور ہیں مگر غلام تو آپ کے حصے کے ہیں اللہ اکبر پیر فرید کہتا ہے میں ہر روز تانگ لگائے بیٹھا ہوں کب وہ وقت آئے گا حضور میرے گھر میں قدم رکھیں گے جیسے اس نے کہا سکترا کاش جامی نمبودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے حضرت شیخ جامی نے کہا نسیمہ جانب وطا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن کراچی میں بیٹھنے والوں تم بھی کہو میں بھی کہوں آج سب خیالات کو بھلا دو آخری 5 منٹ ہے جھولیاں پھیلا کر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر لیتے ہیں کراچی کی ہوا کو اللہ اکبر منت کرتے ہیں اے ہوا حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا آپ کے غلام یہ آنسو بہا رہے ہیں آنسو بہا کر یہ کہہ رہے ہیں نسیمہ جانب بتا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن ہمارے حال حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے یہ کہتے تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ
دیدار نصیب نہیں ہوتا میرے آقا ہماری جانیں نکل جائیں گی. بس ایک مرتبہ تو آؤ نا میرے کریم آقا, ایک مرتبہ تو آؤ نا. اللہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدینے پہنچا ہے, دروازے کو دستک دی ہے, اندر سے آواز آئی ہے کون؟ میں اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں بس. کون؟ کہنے لگے شتر بال, چھیڑو, بکر بال, بکریاں چرانے والا. کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے, کرن سے آئے ہو. کیسے آئے ہو؟ حضور کا ایک بار دیدار تو کروا دو نا, ایک بار جلوہ تو کروا دو نا. اندر سے آواز آئی. 3 مختلف روایت ہیں, میں ایک روایت پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک روایت یہ ہے, اندر سے آواز آئی میرے سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, جا دیدار کر لے. کرن سے اتنا سفر کر کے تو آئے تھے نا, تو مسجد نبوی چلے جاتے, دھاڑ نکل جاتی ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں. ان کی اس عشق کو سن کر حضرت خواجہ اویس قرنی نے ایک قدم اٹھایا, پھر وہی قدم وہیں روکا, اپنے آپ سے کہا اویس قرنی اتنے قدم اٹھا کے آ گیا ہے, 2 قدم آگے جاؤ گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. پہلے تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں کہ حضور کا دیدار کر سکیں. پہلے تیری آنکھیں اس قابل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آواز آئی 3 دن گزر گئے حضور مدینہ کے باہر, دھاڑ نکلی. میں نے تو ایک رات حضور کے انتظار میں گزاری. جوانوں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں, فیس بک کو, یوٹیوب کو, ان گندی چیزوں کو, منفی چیزوں کو چھوڑ دو. سنگتوں کے معیار بدل گئے, اب سارا دن فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, فلاں فلم ہے, فلاں ماجرا ہے. جوانیوں کو تباہ و برباد مت کر. حضور کے دل, حضور کے عشق کو سینے میں اپنا, سینے میں اپنا. صرف ایک میرا خود اپنا دل پھٹتا ہے, تو کون ہے میں کون ہوں. اقبال جیسا عاشق نے کہا تو غنی اصغر دوال من فقیر, روز محشر گزر رہا ہے من وزیر. علامہ نے کہا میرے مالک میرا حساب و کتاب قیامت کے دن حضور کے سامنے نہ لینا. اگر حضور نے میرا نامہ عمل دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہلواتا میرا عاشق تھا, نامہ عمل میں یہ لکھ. خدا کے لیے جوانوں سینے میں عشق رسول کو پیدا کر. ہر وقت حضور کے گنبد خضرا کا, کبھی حضور کی جانی مبارک کا خیال کر کے حضور پہ درود و سلام پڑھ. حی علی الصلاۃ کی آواز آئے, مسجد میں نماز کے لیے آ جا. ایک دن ایسا آئے گا پردے ہٹیں گے, سر کی آنکھ بند ہوگی, دل کی آنکھ کھلے گی, چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے بس یہی کہتا ہے یک شب ترا مہما کنم تا جان دل قربا کنم. چلو مجھے پہلے کہہ دیتے, کہتے ہیں 11ویں شریف کے متعلق اس پر تو بڑا بیان ہو سکتا ہے. میں 1-2 باتیں میر میرا القطب الربانی الفرد الکامل سیدنا الشیخ حضرت عبدالقادر جیلانی, وہ پیران پیر, ان کی شان اور ان کا مقام ورا ہوتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد میر میرا آپ ایک جگہ جب بگر ہیں, ایک
اللہ کا ولی دوسرے مقام پر بیٹھا ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے پر. میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، دل میں صرف خیال کرتا ہے. قلائد الجواہر کو اٹھا کر دیکھ، دل میں خیال کرتا ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین میں مجھ جیسا ولی کوئی نہیں. وہ صرف دل میں خیال کرتا ہے اور جمعہ کے موقع پر منبر پر آ کر بیٹھتا ہے، بیان کرنے کی ابھی ارادہ کرتا ہے اور حضور غوث اعظم کی روح اس کے دل پہ تجلی کرتی ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے. جب وہ ولی کامل ہوش میں آتے ہیں تو غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں سن لو، خدا کی عزت کی قسم ایسا بغداد میں خدا کا ولی آنے والا ہے، اس کی ولایت عبدالآباد تک ہوگی، اس کے چرچے زمین پر بھی ہوگے آسمان پر بھی ہوگے. حضور شہنشاہ بغداد میر میرا القطب الربانی سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی شیخ سہیل لکھتے ہیں ایک دن آپ بغداد سے غائب ہو گئے. جب بغداد سے غائب ہوئے ہم آپ کے پیچھے گئے، دریا کے کنارے پر ہم آپ کو تلاش کرنے لگے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگے غوث اعظم دریا کے پانی کو مصلی بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تخت سلیمانی کی طرح آسمان سے ایک قالین نیچے پانی میں بچھ گیا. امامت غوث اعظم نے کرائی، مقتدی ولی بنے. اب توجہ کرنا قادریو، تم پہ میں قربان، تمہاری عظمتوں پہ میں قربان. آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی ظہر کی نماز کی امامت کرا. اللہ اکبر کہا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہر فرشتے نے اللہ اکبر کہا. آپ نے ثنا پڑھی، او عرش تک فرشتوں نے ثنا پڑھی. آپ نے جو پڑھتے جاتے ہیں فرشتے وہی کہتے جاتے ہیں. آپ نے سلام پھیر کر اللہم انی اسألک بنبیک، اے اللہ میں تیرے نبی مکرم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش، ان کے مریدوں کو بخش. میرا پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے جاتے ہیں اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتے آمین کہتے جاتے ہیں. جب دعا ختم ہوئی اللہ کی طرف سے آواز آئی، عبدالقادر میں نے تیری دعا کو قبول کیا، تیرا کوئی مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کی توبہ کو میں خدا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں. غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں میں 7 درجے تک میں ضامن ہوں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. علماء تو جانتے ہوں گے مگر آپ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سننا چاہتے ہو؟ مجھے عشق کے میدان سے اس طرف پھیر دیا، اب آؤ سنو. یہ تو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں دے سکتے، ولیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں ولیوں کے پاس، کچھ بھی نہیں دے سکتے. غوث پاک نے ایک نعرہ لگایا، دعویٰ کیا، فرمایا بغداد کے اندر جو شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا خدا قیامت کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. حضور شہنشاہ بغداد آپ فرماتے ہیں سید الملائکۃ والانس والجن، لوگوں فرشتوں کی امامت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ملائکہ کی امامت میرے ہاتھ میں ہے، انسانوں کی امامت میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے فرمایا جن
حضور شہنشاہ بغداد میر میرا آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بینی و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض. فرما میرے اور جتنے باقی ولی ہیں یا خدا کی جتنی مخلوق ہے میرے درجے میں، میری عظمت میں، میرے مقام و مرتبے میں، ان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے. اس لیے کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کیا کرو، نہ مجھے کسی پر قیاس کیا کرو. حضور شہنشاہ بغداد میر میرا یہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ میں 2 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف منانا ناجائز عمل ہے، ایسا عمل بدعت ہے. تھک تو نہیں گئے؟ ایسا عمل بدعت ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا 11ویں شریف میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے 11ویں شریف میں اللہ کے ولی حضور غوث اعظم کی شان کو بیان کی جاتی. میں نے کہا اور؟ میں نے کہا اور؟ کہنے لگے دوسرا یہ ہے کہ وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ آج کے دن یہ 11ویں شریف ہو رہی ہے، وقت کا تعین کیا جاتا ہے. میں نے کہا اور؟ کہنے لگے خیرات تقسیم کی جاتی ہے. 3 کام ہی ہوتے ہیں نا 11ویں شریف میں، کوئی رقص تو نہیں ہوتا. وہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والے کڑے پہنتے ہیں اور درباروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں. وہ نشئی جو ہیں ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈال. ہمارا ایک اپنا مسلک ہے. 11ویں شریف میں 3 ہی کام ہوتے ہیں: غوث اعظم کی شان، وقت کا تعین اور تیسرا خیرات. تینوں چیزیں حضور کی سنت سے ثابت. کہنے لگے بتا یہ الگ الگ. اللہ کی قسم میں بڑائی بیان نہیں کرتا، ایک ایک موضوع پر کئی گھنٹے خطاب کر سکتے ہیں، مگر 2-3 منٹ میں وقت بہت ہو گیا. صبح کی نماز بھی ہم نے پڑھنی. تو پہلا بات کیا کی تھی کہ میں نے کہا کہ مجلس میں اللہ کی کسی برگزیدہ بندے کا ذکر کرتے ہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میدان احد میں تشریف لاتے اور حضور فرماتے اے شہدائے احد تم پر سلام، فنعم عقبی الدار. یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، تمہارا کتنا خوبصورت انجام ہے. حضور کے لیے منبر میدان احد میں بچ جاتا اور منبر پر حضور چڑھ جاتے اور صحابہ میدان احد میں شہید ہونے والے صحابہ کے فضائل کو بیان کرتے. صحابہ کی مجلس لگ جاتی. آج بھی اگر ہم 11ویں میں منبر بچھا کر کسی عالم دین کو بٹھا کر کسی اللہ کے ولی برگزیدہ بندے کا ذکر کرتے ہیں تو سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے والے. سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی علی قبور الشہداء. حضور شہداء کی مزار پہ تشریف لے جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے میرے کریم آقا تمہارا کتنا بہتر انجام ہے. کہنے لگے ہاں یہ درست ہے، کیا کرو 11ویں شریف، مگر یہ دن کا تعین مت کیا کرو، یہ دن کا تعین بدعت ہے. دن کا تعین یہ بدعت ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حضور یہ جمعہ کے دن کا تعین کس نے کیا؟ ہفتے کے دن جمعہ تو پڑھ لے. جمعہ کے دن کا تعین تو رب نے کیا. وعیدا لأولنا، عید کے دن کا تعین بھی میرے رب نے کیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء، میرے کریم آقا مسجد قباء میں آتے
کل سبت، ہر ہفتے کے دن، اتوار سوار منگل نہیں، ہر ہفتے کے دن حضور وہاں آتے، وَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، حضور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ حضور فرماتے جو اس مسجد میں آئے گا 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اسے 2 عمروں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آج ہم دن کا تعین کر کے غوث اعظم کی یاری کرتے ہیں تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے دن کا تعین کہنے لگے وہ یہ پیٹ کے دندے تمہارے، یہ باہر سپیکر پر بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 11ویں شریف کا چندہ کرو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم بھی اس کام کو چھوڑ دو۔ شاید یہاں نہیں ہوتا ہوگا لیکن میرے علاقے میں ہوتا ہے، میں ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا۔ اگر غوث اعظم پر ایمان ہے نا، غوث اعظم خود نگاہیں کر فرمایا۔ کہتے پیٹ کے دھندے، دیگے پکاتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر کھا پی کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ جو ختم بخاری کرتے ہو دیگے کھا کے، نہیں سمجھے، یہ ختم بخاری کرتے ہو دیگے کھا کے گھر کے اندر چلے جاتے ہو، وہاں جائز یہاں نہ جائز، سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو دیگے کھا کے، ان کے سارے مولوی دیکھو اور ہمارے علماء دیکھو، میں نے کہا دیگے کھا کے ساری دیگے چٹ کر جاتے ہو، وہاں جائز یہاں ناجائز، وہ کام کرو کہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ ہم خدا کی عزت کی قسم اگر خیرات کرتے ہیں نا، 11ویں شریف کے نام پر خیرات کرتے ہیں، غرباء عمرہ کو اگر کھلاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، الجامع الصحیح، امام مسلم، صحیح مسلم میں 4 محدثین کے قول، ان میں 4 محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ میرے خیال میں تھک گئے اور میں بھی ختم کرتا ہوں۔ ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی، ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، میرے آقا میرے والد نے مال چھوڑا مگر وصیت نہیں کی، افینفع ان اتصدق عنہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو 11ویں شریف کا ثواب، یہ چاول تم کھاتے ہو اس کا ثواب حضور غوث اعظم کو کیسے پہنچ جاتا ہے، یا کلخانی کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو صحابی نے یہی سوال خود حضور سے کر لیا۔ مفہوم ایصال ثواب ہے نا، 11ویں شریف ایصال ثواب ہی کرتے ہیں نا، تو ایصال ثواب کا سوال حضور سے کر لیا کہ اگر میں سارا مال، باپ کی ساری جائیداد صدقہ کر دوں تو باپ کو اس کا کوئی فائدہ مل جائے گا؟ مرنے کے بعد اسے فائدہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا قال نعم، قال نعم، مرادی معنی میں کر رہا ہوں، صدقہ کرنا تیرا کام ہوگا، ثواب پہنچانا رب کریم کا کام ہوگا۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد سلام پڑھا۔ کہنے لگے نہیں یہ سب باتیں درست ہیں، قرآن بھی پڑھا، ایک آیت ہے خانپور سے، رحیمیہ خان سے، قرآن بھی پڑھا، اس نے حدیث بھی پڑھا، مگر ہمارے بڑے نہیں مانتے۔ ہاں 11ویں شریف کو ہمارے بڑے نہیں مانتے تو ہم نہ میں نے کہا اچھا قرآن کی بات بھی ختم، حدیث کی بات بھی ختم، اب آ گئے کہ ہمارے بڑے نہیں مانتے۔ جی ہمارے بڑے تو بڑے عالم تھے، ان کو قرآن و حدیث کا زیادہ پتہ تھا، اس لیے وہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا بسم اللہ ابھی مان لیں گے۔ میں نے کہا ابھی مان لیں گے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا فیصلہ ہفتہ مسئلہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا پیر ہے، وہ حج پر تھے جب اس نے عقائد بدلے تو اس نے وہیں سے ایک خط جاری کیا اور وہ خط کتاب کی شکل بن گیا۔ اب ان کی بات میں کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، دل کو لگے تو سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔
وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 11ویں حرام، 12ویں حرام، یہ کلخانی حرام، تیجا حرام، چیلم حرام، ناجائز، بدعت۔ ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے کہا اس کا کھانا حرام۔ اس نے مجھ سے پہلے تقریر میں کہا کلخانی کے چاول کھانا حرام، اور سب سے پہلے کھا خود رہا تھا۔ میں نے کہا سب حرام، کہنے لگے سب حرام۔ میں نے کہا حضرت حاجی عباد اللہ مہاجر مکی نے لکھا کہ نفس ایصال ثواب میں کسی کو کوئی کلام نہیں، وہ لکھتے ہیں تیجا جائز، 7واں جائز، 9واں جائز، 40واں جائز اور سالانہ ختم جائز۔ وہ لکھتا ہے کہ غوث پاک کی 11ویں بھی جائز ہے اور غوث پاک کی 11ویں بھی جائز۔ حضرت ابو علی کرم کا عرش کرنا بھی جائز۔ میں نے کہا چلو میری بات نہیں، اپنے بڑوں کی بات کا مان لو۔ تمہیں آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا۔ جامی نے رو رو کے کہا تھا میرے آقا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بعد میں بند ہو، جامی چاہتا یہ ہے کہ پردے ہٹیں اور چہرے مصطفیٰ نگاہ شک ہو جائے۔ میرے آقا اسی دعا پہ بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، ہم چاہتے یہ ہیں آقا ہم وہاں مدینے نہیں جا سکتے۔ یہ مسلسل 2 مہینے ہو گئے، مسلسل شاید کوئی رات خالی نہیں تھی جس میں میں نے حضور کا ذکر نہ کیا، یا شاید دن کوئی خالی نہیں تھا جس میں حضور کا ذکر نہیں کیا، اور شاید کوئی تقریر ایسی ہو جس میں میں نے یہ استغاثہ نہ کیا ہو۔ تو بھی کر، علماء بھی کرتے ہیں، شاید ان کے صدقے ہماری رسائی ہو جائے۔ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں میرے آقا 3 سال ہو گئے آپ کے مدینے حاضری نہیں دے سکے۔ 3 سال پہلے ہر سال آتے تھے اور اشراق کی نماز کے بعد گنبد خضرا کو تکتے تھے اور تک کر روتے بھی تھے، حضور سلام بھی پیش کرتے تھے، اور پھر باب سلام کے اندر سے داخل ہوتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے میرے آقا، اور سامنے جالی پاک ہوتی تھی اور ہاتھ باندھ کر، میں تو ہاتھ باندھتا تھا اور شرط متوے میرے پیچھے لگے ہوتے تھے، اور کبھی دھکے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس وقت بھی مجھے پیر فرید یاد آ جاتا تھا، جو کہتے تھے من ڈٹھوں مدینہ آلی جت کون مکان دوالی، یہ دھرتی ہے وہ خالی یہ نور رسالت چھکے، توڑے دن دھکے دھکے اکمل ولیان دھکے۔ مجھے اس وقت بھی پیر فرید یاد آتا ہے جیتے خواجہ محمد شاہ فریدی نے بھی سچ کہا، اسانال سانل علیسو کے کہنا اوہے کو لگنے پلیسو کے کہنا، تمہاری سدیجہ در در مریجہ کتی کو پکڑ کر ملیسو کے کہنا۔ میرے آقا یہ بھی استغاثہ کر رہے ہیں، نصف شب گزر چکی ہے، قبولیت کے لمحات آ چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ مدینے میں ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ میرے آقا ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے اگر ہم وہاں نہیں آ سکتے، منظوری نہیں آپ دے رہے، اتنا کرم تو کر دے عالم خواب میں تشریف لے آ۔ یک شب ترا مہمان کنم تا جانو دل قربان کنم، جائے تو تر چشمہ کنم۔ ایک عاشق نے کہا تھا میرے آقا ایک رات کے لیے تو مہمان بن کر آ جانا، تو پھر کیا کریں گے جب آپ مہمان بن کر آئیں گے تو اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں گا، اپنی روح بھی آپ پر قربان کر دوں گا۔ تو بٹھانے کے لیے میرے پاس جگہ کیا ہوگی؟ بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو بٹھانے کے لیے جگہ کہاں ہوگی؟ جہاں حضور آپ کو بٹھاؤں گا تو کہنے لگے جائے تو جب در چشمہ کنم، اپنی آنکھیں کھولتا جاؤں گا، محبوب کو اپنی آنکھوں میں بٹھاتا جاؤں گا۔ یہ سبھی عاشق کہہ رہے ہیں
ایک مرتبہ تو کرم فرما دو نا۔ میرے آقا عالم خواب میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ پہلے آنکھوں کو غسل دیتے ہیں، دل کو غسل دیتے ہیں، بعد میں اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں میرے آقا آنکھیں بھی گناہگار ہیں، دل نے بھی کئی گناہ کر ڈالے ہیں، ہم سیاہکار ہیں، مگر ہیں تو آپ کے حصے کے، ہیں تو آپ کے میرے آقا، بس کرم فرما دیجئے، ہم سب پر کرم فرما دیجئے۔ سبھی استغاثہ کر رہے ہیں میرے آقا، سبھی یہی کہہ رہے ہیں یا سپاہی را آوس بادر دو ایک لکھنے دین دو لکھنے سو سیہ تمہاری کیا بن دیدار کیے بغیر مر جائے؟ کہ آپ کے دیدار کیے بغیر مر جائیں میرے آقا؟ چاہتے یہ ہیں کہ اس جہان میں ہم بھی لوگوں سے کہہ سکیں کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رکھا۔ جوانوں آنکھیں اس قابل کر لو، دل کو اس قدر پاکیزہ بنا لو کہ ایک وقت وہ آئے کہ رسول اللہ تجھ پر کرم۔ اللہ کریم ہم سب کے حال میں لطف و کرم فرما، عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرما، وما علینا الا البلاغ۔